السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اناجیل اربعہ کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ جو میں نے لکھا ہے اناجیل اربعہ، اس کے ساتھ میں نے لکھا ہے بائبل۔ اناجیل یہ کس کی جمع ہے؟ انجیل کی جمع ہے۔ اربعہ چار کو کہتے ہیں۔ کیا یہ چاروں انجیل جو ہیں اس کو اناجیل اربعہ کہا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ جو ایک اور انجیل ہے جس کا نام ہے انجیل برنباس، کیا وہ بھی اناجیل اربعہ میں شامل ہیں؟ اسی طرح یہ اناجیل اربعہ یا ان کے ساتھ جو انجیل برنباس ہے اس کا نام کیا ہے، اور یہ پھر اس کتاب میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کی تھوڑا تفصیل۔ یہ بائبل جو ہے یہ ایک یونانی لفظ بیلاس سے ماخوذ ہے، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی کتابوں کی مجموعے کا نام ہے، جس میں یہودیوں کی مذہبی کتابیں بشمول تورات اور عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل بھی شامل ہیں۔ اصل میں بائبل میں دو حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ عتیق اور ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ عتیق جو ہے اس کے پیروکار یہودی ہیں، اور عہد نامہ جدید جو ہے اس کے پیروکار جو ہیں عہد نامہ جدید اس کے پیروکار عیسائی لوگ ہیں۔ اور یہ عہد نامہ جدید جو ہیں یعنی چاروں اناجیل اس میں عہد نامہ جدید میں شامل ہیں، اس حصے کو عیسائی مانتے بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عہد نامہ عتیق اس کا ناسخ اور ناقض بھی قرار دیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں عہد نامہ جدید کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں عہد نامہ عتیق کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ عہد نامہ عتیق جو ہے یہ اصل میں 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے کو کہتے ہیں پیدائش، دوسرے حصے میں جو شامل ہے اس میں شامل ہے خروج، تیسرے میں اخبار، چوتھے میں گنتی اور پانچویں میں استثناء۔ یہ پانچوں حصے جو شامل ہیں یہ کس چیز میں شامل ہیں؟ یہ عہد نامہ عتیق میں شامل ہیں، اور اس عہد نامہ عتیق کو کیا کہا جاتا ہے؟ تورات بھی کہا جاتا ہے۔ اور تورات کس پر نازل ہو چکی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی تھی، آج سے تقریباً 3500 سال قبل، 3500 سال پہلے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی تھی۔ پھر تورات کے بعد زبور نازل ہو چکی ہے حضرت داؤد علیہ السلام، اور وہ کتنا عرصہ پہلے نازل ہو چکی ہے؟ 2700 سال۔ کتنا؟ 2700 سال اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد عہد نامہ جدید جس کو ہم انجیل کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے، اور یہ تقریباً کتنے سال پہلے؟ یہ تقریباً 2000 سال پہلے، کیونکہ آج کل جو عیسوی سال چلتا ہے تو وہ 2022 چل رہا ہے، 2022 چل رہا ہے۔ یہ عہد نامہ عتیق جو ہے اس کے 2 نسخے ہیں۔ ان میں سے ایک عبرانی زبان میں ہے جس کو سورہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا یونانی زبان میں ہے جس کو سبعینیہ کہلاتا ہے۔ یہ جو سورہ کہلایا جاتا ہے یہودی صرف وہی نسخے کو مانتے ہیں، یعنی وہ عبرانی نسخے کو، اور جو وہ نسخہ ہے سبعینیہ جس کو کہا جاتا ہے اس کو صرف عیسائی لوگ مانتے ہیں، اور یہ یونانی زبان میں ہے۔ چلو اس کے بعد پھر پیدائش میں تھوڑا تفصیل کر رہا ہوں کہ پیدائش میں کیا کیا چیزیں ذکر ہیں، اور خروج اخبار اس سے کیا مطلب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ 5 حصے، یہ تقریباً یہ 5 حصے جو ہیں جس کو عہد نامہ عتیق بھی کہا جاتا ہے، تورات بھی کہا جاتا ہے، اس کو صحائف موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو صحائف خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح لکھا جاتا ہے صحائف موسیٰ، صحائف موسیٰ یا صحائف خمسہ، یعنی خمسہ کا معنی ہوتا ہے 5۔ یہ 5 صحیفے یا موسیٰ علیہ السلام صحائف جو ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جن میں پہلا حصہ ہے یعنی پیدائش کا، اس سے مراد ہے کہ کائنات کی تخلیق اور آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کی تاریخ پر جو مشتمل ہے وہ کیا ہے؟ یہ پیدائش میں ذکر ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے خروج کا، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر طور سینا تک لے جاتے ہیں، جہاں پر ان سے مقدس میثاق لیا جاتا ہے اور ان کے لیے قوانین وضع کیے جاتے ہیں، یعنی کوہ طور پر کوہ سینا میں
جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو تختیہ بھی دی جاتی ہیں یا 10 کمنڈمنٹس کہا جائے، جو 10 احکامات ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں۔ تیسرے حصے میں احبار، اس سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے عبادات اور احکام، اس میں یہ احبار میں ذکر ہے یہ تیسرے حصے میں۔ جبکہ چوتھے حصے میں گنتی میں اعداد و شمار کے ساتھ احکام و قوانین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور پانچویں حصے استثناء میں تاریخی پس منظر پر دوبارہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ ایک الگ مجموعہ قوانین بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کو صحائف موسیٰ پانچوں کو یا صحائف خمسہ بھی کہا جاتا ہے، اور عہد نامہ عتیق میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اچھا، تورات کے بارے میں یا اس طرح کہیں کہ عہد نامہ عتیق کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بیان ہوئی۔ اس کے بعد ابھی آتے ہیں اناجیل اربعہ۔ یہ اناجیل اربعہ یہ بھی بائبل کا حصہ ہے۔ اناجیل اربعہ کسے کہتے ہیں؟ یہ چاروں اناجیل، اربعہ کا معنی ہوتا ہے چار، اناجیل انجیل کی جمع ہے، چاروں انجیل اس میں شامل ہے۔ انجیل متی اس میں شامل ہے، انجیل مرقس اس میں شامل ہے، انجیل لوکا اس میں شامل ہے، انجیل یوحنا اس میں شامل ہے، اور ایک پانچویں نمبر پر ایک پانچویں انجیل ہے جس کو انجیل برنباس کہا جاتا ہے۔ پہلے میں ان کی تھوڑا تفصیل بیان کر رہا ہوں، پھر جاتے ہیں انجیل برنباس کی طرف۔ سب سے پہلے انجیل متی، یہ انجیل متی حواری کی بتائی جاتی ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نامے سے لے کر صعود آسمانی یعنی آسمان پر چلے جانے تک کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ حواری سے کیا مراد ہے؟ وہ جو 12 حواری تھے، جو 12 دوست تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی جو 12 دوست تھے، انہوں نے جو لکھا ہے تو یہ انجیل متی یعنی متی حواری جو ہیں یہ اس نے لکھا ہے۔ عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں۔ انجیل مرقس کے بارے میں، اس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواری پطرس کے شاگرد تھے، اس کا نام تھا مرقس، اس نے لکھی ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سابقہ انبیاء کرام کی بشارتیں ہیں، اور صعود آسمانی تک کے حالات بھی اس میں ذکر ہیں۔ تیسرے نمبر پر انجیل لوکا۔ انجیل لوکا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کے ساتھ کچھ احکام بھی ہیں۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عمر اس طرح سمجھے کہ اسی وقت میں تھے۔ انجیل یوحنا، اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد کے جو حالات ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں انجیل یوحنا میں۔ اس کے بعد آئیے انجیل برنباس کی طرف۔ انجیل برنباس جو ہے یہ وہ انجیل ہے جسے عیسائی مشکوک اور غیر قانونی اور اس کا پڑھانا بھی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ یہ انجیل برنباس بہت دیر تک اس کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا۔ 16ویں صدی میں اس کے اطالوی ترجمے کا صرف ایک نسخہ پوپ سٹکس کے کتب خانے میں پایا جاتا تھا، اور کسی کو اس کے پڑھنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ 18ویں صدی کے آغاز میں وہ ایک شخص جان ٹولینڈ کے ہاتھ لگا، اور پھر مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا 1738 میں ویانا کی امپیریل لائبریری میں پہنچ گیا۔ 1907 میں اسی نسخے کا انگریزی ترجمہ آکسفورڈ کے کلیرنڈن پریس سے شائع ہو گیا، مگر غالباً اس کی اشاعت کے فوراً بعد عیسائیوں کو یہ احساس ہوا کہ اس کی تعلیمات اس عقیدے کے بالکل الٹ ہیں جسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسے فوری طور پر غائب کر دیا، اور پھر یہ دوبارہ کبھی شائع نہ ہو سکا۔ دوسرا ایک نسخہ اطالوی ترجمے سے اسپینی زبان میں بھی منتقل کیا ہوا 18ویں صدی میں موجود تھا، لیکن اب وہ بھی غائب ہے۔ اس نسخہ کا ذکر جارج سیل نے انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں کیا ہے۔ باقی یہ بھی میں بتاؤں کہ برنباس کون تھا۔ بائبل کی کتاب اعمال میں بڑی کثرت سے اس نام کے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو کہ قبرص کے ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ دین کی تبلیغ اور مسیح کی مدد و اعانت کے سلسلے میں اس کی خدمات بڑی تعریف کی گئی ہے، مگر کسی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب دین مسیح میں داخل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی 12 حواریوں کی جو فہرست 3 انجیلوں میں دی گئی ہے، اس میں کہیں بھی اس کا ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ انجیل برنباس یا اس برنباس نے لکھی جس کا ذکر کتاب اعمال میں ہے یا کسی اور برنباس میں۔
اناجیل اربعہ کی مصنفین میں کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی نہ تھا، بلکہ وہ خود یہ تسلیم کرتے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ مختلف روایتوں سے سن کر لکھا ہے۔ اس کے برعکس انجیل برنباس کا مصنف کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولین 12 حواریوں میں سے ہوں، شروع سے ان کے ساتھ رہا ہوں اور آنکھوں سے دیکھے واقعات اور کانوں سے سنے اقوال لکھ رہا ہوں۔ کتاب کے آخری میں وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ میرے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل گئی ہیں ان کو صاف کرنا اور صحیح حالات دنیا کے سامنے لانا تیری ذمہ داری ہے۔ اب بائبل کی کتاب متی اور مرقس نے حواریوں کی جو فہرست دی ہے وہ برنباس کی فہرست سے صرف 2 ناموں سے مختلف ہے، ایک توما جس کی جگہ برنباس اپنا نام دیتا ہے، اور دوسرا شمعون جس کی جگہ برنباس یہودا بن یعقوب کا نام دیتا ہے۔ یہودا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، جس کی وجہ سے یہودی جو ہے وہ اس کا نام بھی اسی وجہ سے دیا گیا ہے۔ لوکا کی انجیل میں یہ دوسرا نام بھی موجود ہے، اس لیے بات غلط نہ ہوگی کہ جن کے ہاں انجیل میں تحریف کرنا کوئی ناجائز عمل نہیں رہا، انہیں نے کسی وقت حواریوں کی فہرست میں سے برنباس کا نام خارج کر کے توما کا نام شامل کر دیا ہوتا کہ اس انجیل سے جان چھڑائی جا سکے۔ بہرحال یہ ایک انجیل برنباس ہے، آیا ہوا ہے، لیکن وہ شامل ہے اس میں یا نہیں ہے، لیکن یہ بھی موجود ہے۔ تو لہذا یہ 4 اناجیل اربعہ یہ عہد نامہ جدید میں شامل ہیں، اور پھر عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم عتیق جو پہلے میں نے لکھا تھا وہ دونوں بائبل کے حصے ہیں، اور بائبل جو اسم ماخوذ ہے وہ بیلاس یونانی زبان سے ماخوذ ہے۔ لہذا ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور شیئر بھی کرے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔